علیکم ناظرین، میرا نام ہے علی چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سماج پروگرام کی ہوسٹ عفیفہ راؤ۔ آئیں ہم ان سے کچھ کویشچنز کرتے ہیں سماج کے حوالے سے اور ان کی لائف کے حوالے سے۔ جی میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے آپ ہمیں یہ تو بتائیے گا کہ یہ پروگرام جو سماج آپ نے شروع کیا ہے اس کے پیچھے آپ کا کیا نظریہ تھا، کس نظریے کو لے کر آپ نے یہ اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں، جو اس پروگرام کے جس طرح سے نام سے ظاہر ہے کہ میں نے سماج کے نام سے پروگرام شروع کیا، تو بیسیکلی جو میرا آئیڈیا تھا وہ اس سماج میں ہونے والی تمام اچھائیوں اور برائیوں کو، ہمارے معاشرے میں برائیوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اچھائیوں پہ بہت کم بات ہوتی ہے، اور جبکہ بعض لوگ جو ہے وہ اگر اچھائی کی طرف چلے جائیں تو وہ برائی کو بالکل نگلیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے ہم اس کی اچھائیوں پہ بھی بات کریں اور اس کی برائیوں پہ بھی بات کریں۔ جیسے جب میں نے یہ اس پروگرام کا آغاز کیا تو میں نے اس میں فاطمہ سہیل کی سٹوری کو بھی کور کیا، جس کے اوپر جو ہے وہ محسن عباس حیدر کی طرف سے جو ہے وہ ایک گھریلو تشدد کیا گیا، اور اس میں نے زینب اور عمار جیسی سٹوری بھی میں لے کے آئی کہ جن کا 10 دن کے بعد نکاح ہونا تھا، ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے یا ان کے پاس زندگی کی کوئی امید نہیں باقی بچی، تو اس لڑکے نے اس وقت اس کا ساتھ دیا، ان کا جو نکاح طے تھا وہ اسی ڈیٹ پر ہوا، ہاسپٹل سے 4 گھنٹے کی چھٹی لے کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک وہ لڑکی تو بیماری سے فائٹ کر رہی ہے، لیکن وہ لڑکا اس سماج سے فائٹ کرتے ہوئے اس کے نہ صرف ساتھ کھڑا ہے بلکہ وہ اس کو اس سٹیج پہ لے آیا ہے کہ اب وہ بالکل کینسر فری ہے۔ تو معاشرے کی ان سب چیزوں کو لیتے ہوئے میں نے یہ نام سوچا تھا کہ اس میں ہم، اور یہ صرف عورتوں کے بارے میں نہیں ہے، مطلب یہ مردوں کے بارے میں بھی ہے، ہمارے معاشرے میں یا ہمارے سماج میں جو پولیٹیکلی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، جو فلمز کے بارے میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں، لیکن جس طرح سے ایک سماج کے اندر ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اسی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ اس میں ہمارے سماج کے اندر جو اچھی اور بری باتیں ہو رہی ہیں ہمیں ان پہ آواز اٹھانی چاہیے، جس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے یا اویئرنیس دینی چاہیے، ہم اس ہر موضوع کو جو ہے وہ اس پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا میم، اس سے پہلے آپ ایک پروڈیوسر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ ایک بیہائنڈ کیمرہ بھی کام کرتی رہی ہیں، اب آپ کو آن کیمرہ کام کر کے اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، بیہائنڈ کیمرے میں اور آن کیمرے میں نا وہ صرف ایک سوچ کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کام ہوتا ہے، میرے خیال سے آپ بیہائنڈ کیمرہ کام کریں یا آپ آن کیمرہ کام کریں، اس میں کام میں فرق نہیں ہوتا، مطلب کوئی کام چھوٹا یا کوئی کام بڑا نہیں ہے کہ شاید لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا جی یہ کیمرے کے سامنے آ کے کام کر رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یا کوئی کیمرے کے پیچھے کام کر رہا ہے تو شاید کوئی بہت چھوٹا کام کر رہا ہے، اس میں فرق نہیں ہوتا، وہ فرق صرف انسانوں کی سوچ کا ہے۔ ہاں، لیکن ایک چیز جو ایک سہولت آپ کہہ لو یا ایک جو ہے وہ ایج کہہ لو کہ جو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں، کیونکہ لوگوں کو ابھی کیمرے کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کی کیا سروسز ہوتی ہیں، ان کی کیا ان پٹ ہوتی ہے کسی بھی پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام کو بہتر بنانے میں، یا کسی چینل کے اندر جو ہے پیچھے ٹیم کی کیا ان پٹ ہوتی ہے، وہ ابھی لوگ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتے، ٹیکنیکل لوگ سمجھتے ہیں، جو عام عوام ہے وہ نہیں سمجھتی، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو شاید آن کیمرہ کے کام کر رہا ہے وہی کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک یہ چیز مائنڈ سیٹ آتا ہے کہ جو آن کیمرہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنا جو کام ہے وہ ریکگنائز کروانے میں یا ان کو اپنے کام کو جو ہے وہ اپنے کریڈٹ پہ لینے میں وہ مشکل نہیں ہوتی، جبکہ جو بیہائنڈ دا کیمرہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اپنے کام کو مطلب منوانے میں جو ہے وہ تھوڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا یہ فرق نہیں ہے کہ مطلب شاید کوئی ایک کام بہت بڑا ہے تو دوسرا کام شاید بہت چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور کویشچن میرا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو آنے والی نیو نسل ہے جو میڈیا کی طرف رجحان ہے، جن کا میڈیا کو لائک کرتے ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دیں گے کہ انہیں کیسے ورک کرنا چاہیے میڈیا کے اندر؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آنے والی جو نئی نسل ہے میڈیا کو تو چھوڑ دیں، میڈیا کے علاوہ بھی اگر آپ لائف میں کہیں بھی بات کرتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ بات کریں تو میں آپ کو یہ ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ بے شک کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام شروع کریں یا بڑے سے بڑا کام شروع کریں، آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کام کو بہت اچھی طرح سے کریں۔ آپ جس طرح سے ایک نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو بالکل اٹینٹیو ہو کے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اسی طرح سے اپنے کام کو بھی کریں۔ جو آپ نے جس کام سے اپنے رزق کمانا ہے، رزق حلال بھی عبادت ہوتی ہے، تو آپ جو بھی کام کریں آپ جب اس کو عبادت کر کے عبادت سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے تو ہر کام جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، اور ہر کام جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا کامیابی بھی دے گا، آپ کو جو ہے وہ سکون بھی ملے گا، اور
پھر کوئی جو ہے وہ اس میں شک نہیں رہ جاتا کہ آپ اس کام میں پیچھے رہ جائیں گے یا آپ کو ترقی نہیں ملے گی. بس جو بھی کام کریں وہ سچی لگن کے ساتھ اور اس کو جو ہے نا ایمان کی حد تک سمجھ کے کرنا چاہیے. اچھا میم بتائیے کہ آپ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو 2 لائنوں میں کیسے بیان کریں گی؟ دیکھیں پاکستانی میڈیا انڈسٹری ایسی ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو تب سے مت لیں جب سے پی ٹی وی تھا. پی ٹی وی ایک بڑا اسٹیبلشڈ اور جو ہے نا بہت ہی ایک اچھا ادارہ تھا جہاں پہ ٹرینڈ لوگ تھے, بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, بہت لٹریری لوگ تھے, جو کہ مطلب واقعی ہمارا ایک ایسٹ تھے. پرائیویٹ انڈسٹری میں یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں, پرائیویٹ انڈسٹری میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ میڈیا ایک دم سے آیا ہے. جیسے کسی کے گھر میں ایک بن بلایا مہمان نہیں آ جاتا, تو ہمارے ملک میں بھی پرائیویٹ میڈیا بالکل اسی طرح سے آیا تھا. تو اب یہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے نا وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح پھلنا پھولنا شروع ہوا اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. تو اس طرح سے جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک میچور بندہ انسان بننے میں ٹائم لگتا ہے, تو اسی طرح سے اس کو بھی ٹائم لگنا ہے, اور یہ ان سارے فیزز سے گزر رہا ہے. اسی طرح سے جیسے ایک بچے کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, کبھی وہ کسی کام میں جو ہے فیل ہوتا ہے, کسی کام میں پاس ہوتا ہے, تو اسی طرح سے پرائیویٹ میڈیا کا حال ہے. لاسٹ کویشچن میم میرا آپ سے آپ کی لائف کے بارے میں. آپ شادی شدہ بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, آپ باہر ورک بھی کرتی ہیں میڈیا میں, یہ سب آپ کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ دیکھیں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو میں یہ کہتی ہوں کہ کسی بھی کامیاب عورت کے پیچھے جو ہے وہ اس کی فیملی کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مردوں کا تو ہوتا ہی ہے آبویسلی, جب تک آپ کے فادر جو ہے وہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دلوائیں گے, آپ کو کام کرنے کی پرمیشن نہیں دیں گے, اور پھر جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ آپ کو اسی پرمیشن کو کنٹینیو نہیں کریں گے کہ ہاں آپ کام کر سکتے ہیں, یا آپ کو یہ سپورٹ نہیں ملے گی کہ آپ دیکھیں ایک عورت کے مائنڈ میں نا یہ چیز کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ہاں میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں, اگر مجھے اس میں کوئی مشکل آتی ہے, کیونکہ یہ ایک میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے نا, تو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں گھر پہ فون کروں گی یا میں کسی بھی مشکل میں کروں گی تو میرے پیچھے ایک سپورٹ کھڑی ہوئی ہے. یہ سیٹسفیکشن اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, کوئی مانے یا اس چیز کو مت مانے, میں مانتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے. تو جہاں پہ یہ مردوں والی بات آتی ہے, اور پھر جو آپ نے ہاؤس وائف والی بات کی, تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کی کتنی سپورٹ ہے. لائک میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میری مدر کی سپورٹ میرے ساتھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں یہ جاب نہ کر سکوں. ایون میرے ہسبینڈ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے مطلب ان کی پرمیشن ہے, ان کی طرف سے فلی سپورٹ ہے کہ میں آن کیمرہ کام کروں, آف کیمرہ کام کروں, جیسے بھی کام کروں, یہاں کروں, ملک سے باہر جاؤں, کہیں بھی جاؤں, ٹریول کروں, میری طرف مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا میری مدر کی طرف سے مجھے یہ سپورٹ ہے کہ میرے بچے مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ سیف ہاتھوں میں. اور ایک جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا اس کے لیے یہ شیورٹی بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کے بچے سیف ہیں تو وہ ہر کام کر سکتی ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو جب ایک سپورٹ مل جائے تو وہ پوری دنیا سے ٹکر لے سکتی ہے, تو وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. تو جب آپ کی فیملی آپ کے بیک پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں دنیا کا. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے ہمیں وقت دیا, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تو دیکھا ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھی عفیفہ میم. ان سے ہم نے پوچھا کہ ان کے کیا وجوہات تھی سماج پروگرام کرنے کی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ سماج پروگرام کرنے کے پیچھے کیا ریزنز تھی, جیسے کہ آج ایک عورت کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک ہاؤس وائف بھی ہوں, ایک ورکر بھی ہوں, کیسے آگے وہ سٹرگل کر رہی ہیں. میڈیا کی انڈسٹری کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ میڈیا میں آنے والی نسلوں کو کیسے کام کرنا چاہیے. پاکستانی میڈیا کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے پاکستانی میڈیا پھل پھول رہے آگے سے, کیا اس میں نقصانات ہیں, کیا اس میں فوائد ہیں, سب انہوں نے ہمیں بتایا. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, آگے ورک بھی کر رہی ہیں, ان کو ان کی والدہ کا سپورٹ ہے, ان کے ہسبینڈ کا سپورٹ ہے. تو میری سب ہسبینڈ سے, جتنے بھی ورلڈ کے اندر ہسبینڈز ہیں, سب سے میری ایک گزارش ہے کہ اپنی وائفز کو جو گھر میں کام کرتی ہیں یا باہر کام کرتی ہیں, اگر آپ انہیں باہر کام کرنے پہ سپورٹ نہیں کر رہے تو کم از کم انہیں گھر کام کرنے کے اوپر بھی ان کو اپریشیٹ کیا کریں, ان کو سپورٹ کیا کریں, تاکہ وہ آپ کے ساتھ آگے بڑھ سکیں, آگے ان کے آپ کی زندگیوں میں کوئی خلل نہ پیش آئے, آپ کی زندگیوں میں کوئی پریشانیاں نہ آئیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے, لائک کریں, کمنٹ کریں. اگلی دفعہ کے لیے اللہ حافظ.